لمبا سوال ہے، میں کوشش کرتا ہوں مختصر کیا کروں۔ اچھا، بھائی کا سوال ہے کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بینک سے سود کا پیسہ مل جاتا ہے، جسے ہم مساجد کے حمام یا راستے وغیرہ بنانے میں بغیر ثواب کی نیت سے دے دیتے ہیں یا دیتے رہتے ہیں، لیکن اب میرے چند سود کے تعلق سے سوالات ہیں۔ نمبر 1، ہمارے معاشرے میں مسلمان بہت غریب ہے، کیا ہم بغیر ثواب کی نیت سے انہیں سود کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، جواب یہ ہے کہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا، میرے رشتے میں غریب عورت ہے جس کے خاوند نہیں اور بچوں کی پڑھائی کے لیے یعنی بیوہ ہے اور بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا میں ان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے سود کے پیسے دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں؟ جی دے سکتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں باپ بیٹی کا جھگڑا ہوا ہے اور اس کو باپ نے الگ کمرہ لے کر رہنے کے لیے دیا ہے۔ اس بیٹے کے پاس انکم کا کوئی سورس نہیں ہے اور وہ لڑکی بات بات پر کہتی رہتی ہے کہ ہم مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں۔ نعوذ باللہ، کافر کے مسلمانوں سے اچھے نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں، کوتاہی ہوتی ہے مسلمانوں سے، لیکن کسی صورت میں کافر اس اعتبار سے مسلمانوں سے اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے مرتد ہونے کا ڈر ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رحم کرے کہ دنیا تنگ ہونے سے کوئی مرتد ہو جائے تو سب سے بڑی بدبختی ہے یہ، اس سے بچنے اور ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ دنیا تنگ ہونے سے آپ بھوک اور پیاس تو برداشت کر لیں یا بھوکے پیاس سے مر جائیں، اگر کبھی ایسے کوئی وقت آئے، نعوذ باللہ، جبکہ ایسا کوئی وقت نہیں ہے، لیکن کبھی یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان دنیا کے تنگ ہونے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ، یا مرتد ہو جائے گا۔ سوال یہ، تو کیا ہم سود کے پیسے سے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن پہلی بات ہے باپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ دیکھیں، بچوں سے غلطی ہو جائے تو باپ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بیٹے کو گھر سے نکالے گا۔ اللہ رحم کرے، اگر مسلمان معاشرے یا مسلمان گھرانوں میں یہ بات آ گئی ہے تو بہت بڑی واللہ خطرناک بات ہے کہ نوبت اس حد تک پہنچے کہ باپ جوان بیٹے کو گھر سے نکال دے، کہے جا کے الگ رہو۔ بہت بڑی مصیبت ہے اور بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس آزمائش میں یہ باپ میں سمجھتا ہوں ناکام ہے کہ بچپن سے اچھی پرورش ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج بویا ہوا تو یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس لیے میں بار بار یہی کہتا ہوں، بچوں کی تربیت میں لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج بوئے۔ اپنا ڈر دھمکانے کا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچے کو بگاڑنے کا ایک سبب ہے، بچوں کے دل میں نفرت پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ آپ نے ڈرائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرائے، ہر وقت ہر آن میں، بجلی گرج رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، یا کوئی بھی ہر طرف ہر وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے بچوں کو جوڑ دیں، دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں۔ کوئی بھلائی ہے، کوئی اچھی خبر ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی غمی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑیں۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے سے اور قرب حاصل کرنے سے بچے کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، اور جب بڑا ہوتا ہے تو کس طریقے سے ایک اچھا مسلمان اور اچھا لڑکے لڑکی، اچھا بچہ یا اچھا بیٹا یا بیٹی کیسے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رحم کرے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ سب سے پہلے بیٹے کو واپس رکھیں، وہ گھر میں واپس بلائیں، اللہ تعالیٰ دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ بھی گھر میں واپس آ جائے اور اس شر و فساد سے اپنے آپ کو بچائے۔ چوتھے نمبر پہ، کیا ہم کسی ضرورت مند مسلمان کو بتا کر سود کے پیسے وقتی طور پر استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ اس کی ضرورت پوری ہونے پر وہ پیسہ ہمیں واپس کر دے گا، جسے ہم بغیر ثواب کی نیت سے کسی مسجد کے حمام وغیرہ میں بنانے کے لیے دے دیں گے۔ دیکھیں، مطلب یہ کہ ادھار دینا کسی کو واپس لینے کے لیے۔ دیکھیں، علماء نے جب یہ منع کیا ہے کہ سود کے پیسے کو آپ نے خیر کے کام میں نہیں لگانا، یہ سارے خیر کے کام ہے، وہ اسی لیے کہ لوگ یہ نہ کریں کہ سود جان بوجھ کے بینک پہ رقم ڈالیں سود کمانے کے لیے اور پھر سود اس خیر کام میں دے دے، اس لیے منع کر دیا۔ ہاں، اگر مجبوری کے طور پر بینک آپ کو خود پیسہ دیتا ہے، آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھتے، ڈیبٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، پیسے کی پروٹیکشن، گھر میں تو آپ کو چوری کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیونگ میں آپ کو سود تو ملے گا، سیونگ سے نکالے پیسے کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ ویسے پیسہ رکھیں پروٹیکشن کے لیے، اگر لازمی کے طور پر، کیونکہ بعض ملکوں میں یہ شرط ہے کہ وہ آپ کو سود دے کے رہتے ہیں، تو اس معاملے میں علماء نے کہا کہ آپ نے خیر کے کام میں اس طریقے سے لگائیں کہ اس میں ثواب کی نیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک چیز قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں بیچ میں آ گئی ہیں، کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ پھر تو ایک بزنس ہو جائے گا نا۔ آپ نے سود کا پیسہ لینا ہے، ادھار میں دینا، پھر لے کے پھر ادھار میں دینا ہے، تو یہ بات درست ہے۔ ہاں، کسی ضرورت مند، اگر کسی شخص پہ کوئی قرض ہے، ٹھیک ہے، کوئی ادھار ہے، اسے سودی کو قرض لیا، جبکہ سود قرض لینا حرام ہے، اگر کوئی شخص ڈوبا ہوئے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے سود کو اس سود سے آپ ادائیگی کر دیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 5 نمبر، اگر اوپر والے سوالات میں سے کسی میں بھی یہ پیسہ دینا جائز ہے تو کیا ہم
کو بتا کر دینا ضروری ہے یا بغیر بتائے بھی ہم سود کے پیسے انہیں دے سکتے ہیں؟ جی بغیر بتائے دے سکتے ہیں، بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بڑا اچھا فتویٰ ہے، فتاوی اسلامیہ میں فرماتے ہیں کہ جو بینک تمہیں پروفٹ دے دیتا ہے تو اسے بینک کو واپس نہ دو، پہلی بات بینک کو واپس نہ کرے، یعنی چھوڑیں نہیں بینک کے لیے۔ دوسری بات ہے ولا تاکلہ، تم بھی اس میں سے مت کھاؤ، تمہارے اوپر حرام ہے، لیکن کسی خیر اور بر کے یعنی فقراء اور مسکینوں کو آپ دے دیں، یا جو باتھ روم ہے ان کی تعمیر مساجد کی ان کی بھی دے سکتے ہیں، یا جو غرماء ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، جو قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ الغرض یعنی جو بعض خیر کے جو بھلائی کے جو کام ہیں ان میں یہ پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس طریقے سے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔